امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں کا کاٹا، سید علی حسینی خامنائی۔ آیت اللہ خامنائی کون ہے؟ خامنائی کی شریعہ حکومت نے ایران کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یا آباد کیا ہے؟ آخر خامنائی ایرانیوں کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہیرو ہیں یا ویلن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ابھی حالیہ دنوں میں بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے ایران کی اور آیت اللہ خامنائی کی۔ کوئی ان کو ہیرو مانتا ہے تو کوئی ویسٹرن اور امریکن میڈیا کو فالو کرتے ہوئے ویلن کہتا ہے۔ آخر کون ہیں آیت اللہ خامنائی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایران کا شہر مشہد مسلمانوں کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روضے سے ملا ہوا محلہ سلحشور۔ 29 اپریل سن 1939 آیت اللہ سید جواد حسینی خامنائی کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رکھا گیا، سید علی حسینی خامنائی۔ ان کے والد تو ایک متقی عالم دین اور نیک شخصیت تو تھے ہی، ساتھ ہی ان کی والدہ مادرم یک خانم بسیار فهمیده، باسواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس، با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن می خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می خوند قرآن رو. ما جمع می شدیم دورش، برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو می گفت. سید علی کی تعلیم اور ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 4 سال کی عمر سے۔ سید علی خامنائی نے 4 سال کی عمر میں مدرسے سے قرآن پاک کی تلاوت سیکھ کر اپنی ایجوکیشن شروع کی۔ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن مشہد کے پہلے اسلامی اسکول دارالتعلیم دیانتی میں مکمل کی۔ 5ویں کلاس میں تھے تبھی سے مذہبی ایجوکیشن اور تھیولوجی پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ مذہبی تعلیم کے لیے مشہد کے مدرسے سلیمان خان اور اس کے بعد مدرسے نواب میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ ہی ہائی اسکول بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اب سید علی نجف اشرف عراق کی سیمنری میں قدم رکھ چکے ہیں، یعنی آیت اللہ بننے کی راہ پر نکل پڑے۔ 1957 میں خاندان کے ساتھ نجف اشرف کا سفر کیا اور حوزہ علم نجف کے مشہور اسکالرز آیت اللہ سید محسن حکیم، سید ابو القاسم خوئی، سید محمود شاہرودی، مرزا باقر زنجانی اور مرزا حسن بجنوردی کی کلاس میں شرکت کی۔ پھر 1958 میں 1 سال کے بعد حوزہ علم قم کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سال قم جانے سے پہلے آیت اللہ محمد ہادی میلانی نے انہیں روایت کی اجازت دے دی۔ سید علی خامنائی نے قم کی زندگی میں آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ طباطبائی جیسے بڑے علماء کی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کی، اور جب تک وہ قم میں رہے ان کی زندگی ریسرچ، اسٹڈی یا ٹیچنگز میں گزری۔ 1964 میں والد کی آنکھوں میں بیماری کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے قم سے واپس مشہد چلے گئے اور دوبارہ آیت اللہ میلانی کی کلاسز میں جانے لگے۔ یہ سلسلہ 1970 تک جاری رہا۔ ساتھ ہی آیت اللہ خامنائی نے مشہد میں ایڈوانس لیول کے فقہ اور اصول کی ٹیچنگ شروع کی اور عام لوگوں کے لیے قرآنی تفسیر کی کلاسز شروع کیے۔ ان کی تفسیر کی کلاسز بہت مقبول ہوئیں، خاص طور پر نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے درمیان۔ انہوں نے اپنی تفسیروں کے ذریعے اہم اسلامی اصولوں کو اجاگر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ این قرآن ہدایت برای متقین ہے۔ چطور؟ اور طاغوت یعنی شاہ پہلوی کی ظالمانہ حکومت کے خلاف جدوجہد کی بنیادیں مضبوط کیں اور یہ بتایا کہ ملک میں اسلامک گائیڈنس والی حکومت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ان کی تفسیر کا بنیادی مقصد معاشرے تک اسلامی انقلاب کی بنیادی اصولوں کو پہنچانا تھا۔ ان کی تفسیر کی کلاسز کا سلسلہ ان کے پریسیڈنٹ بننے کے بعد بھی جاری رہا۔ اور اب شروع ہوتا ہے آیت اللہ خامنائی کا پولیٹیکل اور سوشل سفر، جہاں پر انہیں کئی مرتبہ جیل جانا پڑتا ہے۔ سید علی خامنائی کی انقلابی ایکٹیویٹیز کی شروعات ان کا حجت الاسلام سید مجتبیٰ نواب صفی سے ملاقات کے بعد سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انقلابی فکر کی پہلی کرن شہید نواب صفی سے ملاقات سے آئی۔ آیت اللہ خامنائی نے 1961 میں امام خمینی کی لیڈرشپ میں اسلامک موومنٹ شروع ہونے کے بعد طاغوت یعنی حکومت پہلوی کے خلاف ایکٹیویٹیز شروع کر دی۔ اور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت اللہ خامنائی کی گرفتاریوں کا سلسلہ۔
1962 میں محرم کے قریب آیت اللہ خامنائی کو امام خمینی نے خراسان کے علماء اور مذہبی گروپس تک موومنٹ کو جاری رکھنے اور پہلوی رژیم کے پروپیگنڈوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے پیغام پہنچانے کا کام سونپا۔ امام خمینی نے ان پیغاموں میں موومنٹ کی اسٹریٹجی بتائی تھی۔ آیت اللہ خامنائی نے بھی امام خمینی کے مقصد کو پورا کرنے اور اسٹریٹجی کو اپلائی کرنے کے لیے بیرجن کی طرف سفر کیا۔ وہاں ممبروں اور مجلسوں کے ذریعے مدرسہ فیضیہ قم میں ہونے والی حکومت کے ظلم، اسلامی سوسائٹیز پر اسرائیل کے قبضوں اور انفلوئنس کے بارے میں تقریر کی۔ ان تقریروں کے بعد انہیں گرفتار کر کے مشہد کی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ رہا تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سے اپنی انقلابی ایکٹیویٹیز کو شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران انہیں 6 بار گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں اسلام شہر اور جیرفت کی طرف شہر بدر کیا جاتا ہے۔ اسلامک موومنٹ تیز ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس موومنٹ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور شاہی حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ موقع غنیمت سمجھا، جیرفت سے آیت اللہ خامنائی مشہد واپس آ گئے اور اسلامک موومنٹ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آیت اللہ خامنائی نے مشہد کے سعد آباد اسٹیڈیم میں ایک بڑے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے امام خمینی کے وطن واپسی اور اسلامی حکومت بنانے کا مطالبہ کیا۔ مشہد میں آیت اللہ خامنائی کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز نے ایران کے شاہی حکومت کو انہیں گرفتار کرنے پر اکسایا۔ ایرانی انٹیلیجنس نے انہیں خراسان کے خطرناک لوگوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اور فائنلی 11 فروری 1979 کو ایران کا اسلامک ریولیوشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے 10 دن پہلے امام خمینی فرانس سے بھی ایران آ چکے ہوتے ہیں۔ من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد۔ ریفرنڈم ہوتا ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے اور ایران کی اکثریت اسلامک ریپبلک کے حق میں ووٹ دیتی ہے۔ اور اس طرح ایران میں اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم یعنی اسلامی ریپبلک آف ایران وجود میں آتا ہے۔ اب یہاں سے آیت اللہ خامنائی کے کاندھوں پر کچھ بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں، جیسے تہران کا امام جمعہ بننا اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہیڈ بننا۔ جنوری سن 1980 میں امام خمینی آیت اللہ خامنائی کو تہران کا امام جمعہ بناتے ہیں اور 18 جنوری کو وہ تہران کی نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین به ما درس آموخته است، فرموده است اغزوهم قبل ان یغزوکم. شما با دشمنانتان، با کسانی که کمر قتل شما را بسته است وارد پیکار بشوید قبل از آنی که اونها با شما وارد پیکار بشوند. فوالله ما غزی قوم قد فی عقر دارهم الا وقد ذلوا. به خدا قسم هیچ قومی در خانه خود نموندند که دشمن به سراغ اونها بیاید و در خانهشان با اونها بجنگد مگر ان که ذلیل شدند. 12 اکتوبر 1980 کو امام خمینی کے حکم سے آیت اللہ خامنائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہیڈ چنا جاتا ہے۔ اسی دوران وہ انڈیا کا سفر کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے فروری 1981 میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کے طور پر ہندوستان کا سفر کیا۔ اس دورے میں انہوں نے ہندوستان کی پرائم منسٹر محترمہ اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور عراق کے ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے گفتگو کی۔ جنگ کے بارے میں ایران کے اسٹینڈ کو سننے کے بعد محترمہ گاندھی نے کہا تھا، ہمیں اس جنگ کے ہونے پر افسوس ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کو روکا جائے۔ پھر آیت اللہ خامنائی کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے اور وہ حادثہ ان کی جان بھی لے سکتا تھا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ٹیررسٹ اٹیک 6 جولائی 1981 کو مسجد ابو ذر میں ظہر کی نماز کے بعد تقریر کرتے ہوئے ایک بلاسٹ میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ بم ایک ریکارڈنگ ڈیوائس میں رکھا گیا تھا۔
نه ممکن بود در میدانهای خیلی خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر حملے کی بہت سخت مذمت کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور ایک پیغام بھی بھیجا. ایک اور بڑی ذمہ داری آیت اللہ خامنہئی کے کاندھوں پر آتی ہے اور وہ اسلامک ریپبلک آف ایران کے تیسرے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. 10 اکتوبر 1981 میں ایران میں پریزیڈنشیل الیکشنز ہوئے اور آیت اللہ خامنہئی 95.11% ووٹ حاصل کرتے ہوئے پریزیڈنٹ چنے گئے. 17 اکتوبر 1981 کو امام خمینی نے ان کے پریزیڈنٹ ہونے کا آفیشیل اعلان کیا. پھر 21 اکتوبر 1981 کو اسلامک ریپبلک آف ایران کے تیسرے صدر کے طور پر اوتھ لیا. آیت اللہ خامنہئی کے پہلے 4 سال صدارتی دور کے پروگرام یہ بڑے ایشوز تھے جنہیں انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. ایران عراق وار، غریب اور سینٹر سے دور رہنے والوں کی حمایت اور ان کے لیے فائنینشیل پالیسیز، ایران کے لوگوں کی زندگی کے انتظامی، سماجی اور سیاسی تمام پہلوؤں سے طاغوت کو ختم کرنا، آرٹ سے لے کر ٹیکنالوجی تک تمام شعبوں میں انسانی صلاحیتوں کی پہچان اور انہیں استعمال کرنا، لوگوں کو بہترین سروس دینے کے لیے سماجی، انتظامی اور عدالتی سیکیورٹی کو فراہم کرنا. اب یہاں سے آیت اللہ خامنہئی کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس نے دنیا والوں کو چونکا دیا، اور وہ ہے امام خمینی کے انتقال کے بعد آیت اللہ خامنہئی کا سپریم لیڈر کے طور پر چنا جانا. اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم میں عوام کی موجودگی صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ایک مضبوط اصول اور ایک ٹھوس آئیڈیالوجی کی بنیادوں کی وجہ سے ہے. اسلامی جمہوری نظام میں عوام کی موجودگی کا ایک فلسفہ ہے، اور اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک حصہ جمہوری ہے اور ایک حصہ اسلامی ہے. اور اگر جمہور یعنی عوام نہ ہو تو اسلامی جمہوریہ پریکٹیکل نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ سفر تھا آیت اللہ خامنہئی کی پیدائش سے لے کر ان کے سپریم لیڈر بننے تک. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران کی شریعہ لا اسلامی حکومت نے عوام کی خدمت کے لیے ڈیفرنٹ فیلڈ میں پروگریس کی ہے. اس کی کچھ مثالیں یوں ہیں: ایجوکیشنل اور سائنٹسٹ پروگرام. ایران کی 80 ملین عوام میں سے 5 ملین اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہیں. ایران میں 2000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، 36 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس ہیں، 400 نان گورنمنٹل سائنٹیفک ایسوسیشنز ہیں، 1000 سائنٹیفک جرنلز ہیں. ایران کی سائنٹیفک پروگریس کے بارے میں انڈیپینڈنٹ کینیڈین انسٹیٹیوٹ سائنس میٹرکس نے، جس کا کام دنیا کے تمام ملکوں کی سائنٹیفک پروگریس کو ایگزامن کرنا ہے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے ایران کے 2018 میں گلوبل پیس آف سائنٹیفک پروگریس دوسری کنٹریز کے مقابلے میں 11 گنا زیادہ رہی ہے. ورلڈ بینک کے مطابق انوینشن پیٹنٹس کی فیلڈ میں 1970 میں ایران کی رینکنگ 38 تھی، اور اسلامک ریولیوشن کے بعد 2016 میں دنیا میں 7th رینک ہو گئی ہے. نینو ٹیکنالوجی میں ایران 5ویں نمبر پر ہے، جبکہ چین پہلے نمبر پر. ساتھ ہی ایران چین، انڈیا، انڈونیشیا، ترکی جیسے ممالک کو اپنے نینو ٹیکنالوجی پروڈکٹس دے چکا. اب تک 725 نینو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ایران بنا چکا ہے. 2017 اور 2018 کی رپورٹس کے مطابق ایران کی رینکنگ اس طرح ہے. 2017-18 کی رپورٹس کے مطابق انٹرنیشنل سائنس میں پہلی رینکنگ ہے، فارماکولوجی اور فارماکیوٹکس میں 5ویں، فزکس اور ایسٹرونومی میں 20ویں، نیوکلیئر انرجی میں 12ویں. تازہ رپورٹ کے مطابق نینو ٹیکنالوجی میں 5ویں نمبر پر ہیں. اسلامی انقلاب سے پہلے اور اسلامی حکومت سے پہلے یا تو ایران نے ان فیلڈز میں کچھ کیا ہی نہیں تھا یا نہ کے برابر کیا تھا. یہ ترقیاں شریعہ لا والی اسلامک گورنمنٹ کا ہی نتیجہ ہیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں صرف 3 ملین لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی تھی، اور اب 80 ملین لوگوں کے پاس بجلی ہے. اس وقت ایران الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے میں 16ویں نمبر پر ہے، اور ہر سال 3,12,000 گیگا واٹ آورز بجلی بناتا ہے. اس کے باوجود کہ ایران میں 8 سال جنگ رہی، ایران میں لائف ایکسپیکٹنسی 61.5 سے بڑھ کر 76.7 ہو گئی. 1979 سے پہلے ایران میں میڈیکل ڈومیسٹک پروڈکشن صرف 3% ہی ڈومیسٹک نیڈز کو پورا کرتی تھی، جبکہ آج اسلامی حکومت میں ایران کے ہاسپٹلز میں 80% کی ضرورت ڈومیسٹک پروڈکشن سے پوری کی جاتی ہے. اسلامی انقلاب سے پہلے ہاسپٹل فیسلٹیز بہت کم تھی، لیکن 40 سالوں میں پرائمری ہیلتھ کیئر اربن ایریا میں 93%
اور رورل ایریا میں 97% تک پہنچا دیا ہے۔ 1978 میں ایران میں صرف 37% شہروں میں ہاسپٹل فیسلٹیز تھی، جو اب بڑھ کے 94% ہو گئی ہے۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اسلامی انقلاب کے بعد سے اسلامک ریپبلک آف ایران کے ملٹری، ڈیفنس اور فوجی طاقت کے اوپر۔ ایران آج دنیا کی 11ویں سب سے بڑی پاورفل ملٹری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے انڈر ایران نے خود کو مضبوط بنایا اور خود کے بل پر کھڑا ہوا۔ 1979 سے پہلے ایران $5.6 بلین کے ویپنز امپورٹ کرتا تھا، یعنی دنیا بھر کا 15% ہتھیار ایران امپورٹ کرتا تھا، لیکن آج 0.001% ہی امپورٹ کرتا ہے۔ حقیقی اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور دنیا کے سو کالڈ سپر پاورز آپریسرز اس سے گھبراتے نظر آتے ہیں۔ ہر ملک اپنی ترقی چاہتا ہے، ہر ملک اپنی سیفٹی چاہتا ہے، ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ خوشحال رہے اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی کام ایران کر رہا ہے اور یہی کام آیت اللہ خامنئی کر رہے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں، تو ان سے دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ جواب بالکل کلیئر ہے، یہ دشمنی اور یہ جنگ ہے آئیڈیالوجی کی۔ آیت اللہ خامنئی جو کہ اسلامک ریپبلک آف ایران اور اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کے سپریم لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایران اور ایرانیوں کا فیصلہ ایرانی عوام کرے گی، نہ کہ کوئی باہر سے آ کر کوئی ہم پر مسلط ہو جائے اور ہم کو اپنا پپٹ بنا کر رکھے اور جو وہ چاہے وہ ہم کریں اور وہ کہیں، یہ ہرگز برداشت نہیں ہے۔ ہم نہ ہی ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے اوپر ظلم برداشت کریں گے، اور ان تمام چیزوں کے لیے ضرورت ہے طاقت، ٹیکنالوجی اور مضبوط آئیڈیالوجی کی، تاکہ اس کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ اصول ریشنل بھی ہے اور اسلامی بھی، اور یہ اصول کسی ایک ملک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر ملک، ہر قوم، ہر خاندان اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو آزاد رہنا چاہتا ہے اور غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتا۔ امن، سکون، سیکیورٹی، ڈیولپمنٹ، غلامی سے بچنا، ظلم سے بچنا، دوسروں کو ظلم اور غلامی سے بچانے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، طاقتور بننا اور مضبوط بننا، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور ان کی محبت کے ذریعے سے خود کو مضبوط بنائیں، تاکہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی سوسائٹی کو اچھا بنا سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں۔ انشاءاللہ کسی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔